بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع وہ کون سا ذکر ہے کہ جس کے کرنے سے باطنی آنکھ کھل جاتی ہے۔ سامعین اکرام، ازل سے چلتا آ رہا ہے کہ انسان نے دو طریقوں سے دید پائی ہے، ایک ظاہری آنکھ سے اور ایک باطنی آنکھ سے۔ ظاہر کی آنکھ ہمیں وہ ٹھوس چیزیں دکھاتی آ رہی ہے جنہیں آنکھ جو ہے وہ ذریعہ دید سے آثیر کر سکتی ہے، لیکن باطنی آنکھ سے دیکھنا ظاہری آنکھ سے مختلف ہے۔ یہ ہمیں وہ کچھ دکھاتی ہے کہ جس کو ظاہر کی آنکھ نہیں دیکھ پاتی، اور اسی باطنی آنکھ کی وجہ سے انسان دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے، دوسروں سے اس کا جو مرتبہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کا ذکر جو ہے وہ حضور سلطان صاحب حضرت سخی سلطان محمد باؤ صاحب نے بھی کیا ہے۔ آپ اپنے پنجابی ابیات میں ارشاد فرماتے ہیں، احد جدتی وکھالی از خود ہویا فانی ہو، قرب وصال مقام نہ منزل، نہ اتھے جسم نہ جانی ہو، نہ اتھے عشق محبت کائی، نہ اتھے کون مکانی ہو، عینو عین تھیو سے باہو، سر وحدہ سبحانی ہو۔ گویا ولایت، عرفان، تصوف، تزکیہ اور تصفیہ قلب کا مقصود بھی باطن کی آنکھ کو روشن کرنا ہے۔ سامعین اکرام، سیدنا مولا کائنات مولا علی کربلا سے گزرے اور ایک مقام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری بیٹھے گی۔ دوسرے مقام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہاں جو ہے وہ سواریوں کے کچاوے رکھے جائیں گے، فلاں مقام پہ ان کا مقدس خون بہایا جائے گا، فلاں جگہ پہ آل محمد کے جوانوں کا خون بہایا جائے گا، اور اس دن ان پہ زمین اور آسمان بھی روئیں گے۔ عزیزان گرامی، غور کیجئے، ابھی وہ وقت نہیں آیا، معرکہ کربلا ابھی برپا نہیں ہوا، تو یہ کون سی بینائی ہے کہ سیدنا مولا کائنات اس مقام کو بھی جانتے ہیں جہاں سواریاں بیٹھیں گی، جہاں کچاوے رکھے جائیں گے، کس کس جگہ پہ آل محمد کو شہید کیا جائے گا۔ گویا یہ وہ نگاہ مومن ہے، یہ وہ باطن کی آنکھ ہے جس کے بارے میں سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا، مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مومن کو بصیرت عطا کرتا ہے تو اس کی نگاہ کے سامنے زمان اور مکان کا حجاب ختم ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر وہ شخص جو راہ سلوک کا مسافر ہے وہ چاہتا ہے کہ میری باطنی آنکھ کھلے تاکہ میں حق کو دیکھ سکوں۔ کچھ لوگ تو مختلف قسم کے ورد وظائف بھی کرتے ہیں، جس طرح لوگ انہیں کہیں وہ وہی اعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی باطنی آنکھ پھر بھی روشن نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ دیکھیے، باطنی آنکھ کا تعلق ورد وظائف سے نہیں ہے، بلکہ باطنی آنکھ کا تعلق ذکر سے ہے۔ کس ذکر سے ہے؟ اس کو بیان کرنے سے پہلے ذکر کی جو چابی ہے میں اسے ڈسکس کرنا جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، طوطا چاہے جتنا ذکر کرے وہ طوطا ہی رہے گا۔ ہم باطنی آنکھ کے لیے ذکر تو کرتے ہیں، لیکن ذکر میں تاثیر ہی نہیں ہوتی، وہ ذکر جاری ہی نہیں ہوتا۔ جب ذکر میں تاثیر نہیں ہوگی، جب ہمارے وجود میں ذکر قرار ہی نہیں پکڑے گا تو باطنی آنکھ کیسے روشن ہوگی؟ ذکر میں تاثیر اب کیوں نہیں ہوتی، قرار کیوں نہیں ہوتا؟ دراصل ایک طرف ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ہم لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈال رہے ہوتے ہیں، یا لوگوں کے متعلق بدگمانی رکھنا یہ بھی ڈاکہ ہے۔ مخلوق خدا کو تکلیف دینا یا ان کی مدد نہ کرنا یہ بھی ہمیں ذکر کی تاثیر سے محروم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ایک طرف ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف ہمارے دل میں جسے ہم روشن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اسی دل میں لالچ ہوتا ہے، اس میں دنیا کی شدید جو ہے وہ محبت ہوتی ہے، شدید خواہشات ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت تمام فسادات کی جڑ ہے، اور دنیا کا ترک تمام عبادات کا نچوڑ ہے۔
تو جس دل میں فسق و فجور ہوگا، دنیا ہوگی، جس دل میں نفس و شیطان کے ڈیرے ہوں گے، اندر باطل حجاب ہوں گے، تو کیسے وہاں جو ہے وہ ذکر تاثیر کرے گا اور باطنی آنکھ کھلے گی؟ تو ان سب چیزوں کو ذکر کے ساتھ ختم کرنا ہے۔ کون سے ذکر کے ساتھ؟ وہ ذکر جو اللہ کا ذاتی اسم ہے، یعنی اسم الذات۔ تو اسم الذات تو جو ہے وہ باطنی آنکھ کھولنے کا ایک ایسا سمجھیں کہ ایک فارمولہ ہے، ایک اسپیشل لسٹ چیز ہے۔ اسم الذات سے جب ہم دل و روح سے جو ہے اس کو بسا لیتے ہیں، یا اسم الذات کو ہم سانسوں کے ساتھ، تصور کے ساتھ کرتے ہیں، زبان سے نہیں، تو پھر آپ کا باطن جو ہے وہ روشن ہونا شروع ہو جائے گا۔ چونکہ اللہ کا یہ اسم اس قدر قوت کا حامل ہے کہ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں اسم الذات رکھ دیے جائے اور دوسرے پلڑے میں پوری کائنات، جنت و جہنم رکھ دیے جائیں، تو یقیناً اسم الذات والا پلڑا بھاری ہوگا۔ اسم الذات کے ذکر سے روح کو وہ نور بصیرت حاصل ہوتا ہے کہ پھر انسان وہ کچھ دیکھنے اور سننے لگ جاتا ہے کہ جو کہیں لکھا اور سنا نہیں ہوتا۔ حضرت سخی سلطان محمد باؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمام اولیاء اللہ، غوث و کتب، اہل اللہ کو ذکر، فکر، الہام، مذکور غرق کو توحید، مراقبہ اور کشف و کرامات اور علم لدنی کے جتنے بھی مراتب نصیب ہوتے ہیں، وہ اسم الذات کی برکت سے ہوتے ہیں کہ اسم الذات سے وہ علم لدنی کھلتا ہے کہ جس کے پڑھ لینے کے بعد کسی اور علم کے پڑھنے کی حاجت نہیں رہتی۔ سامعین کرام، جب کوئی شخص اسم الذات کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اسم الذات اس کی قدم قدم پر رہنمائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں رہتی، جیسا کہ سلطان صاحب فرماتے ہیں، اسم اللہ رہبر است در ہر مقام، از اسم اللہ یا کنند فقرش تمام۔ اسم الذات طالبان مولا کی ہر مقام پر رہنمائی کرتا ہے، اور اسم الذات سے ہی وہ کامل فقر کے مراتب پر پہنچتے ہیں، کیونکہ ہر قفل کی ایک کنجی ہوتی ہے، اور انسان کے باطنی وجود کی کنجی اسم الذات کا ذکر ہے۔ سو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی باطنی آنکھ کھلے، اس کا باطن روشن ہو، تو وہ صاحب راز سے اسم الذات کا ذکر حاصل کرے۔ تو آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسم الذات کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ کے بعد